میرے بھائیوں، وہ کام جو کسی وظیفے سے، کسی بھی عمل سے، کسی بھی چیز سے حل نہیں ہو رہا، تو آج کی اس ویڈیو میں وہ آپ لوگوں کا مسئلہ چاہے پہاڑ جتنا کیوں نہ ہو، اس رمضان المبارک میں وہ حل ہو جائے گا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو پر اگر آپ بھائی یا بہن آ گئے ہیں تو آپ آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ تعالی یہ آپ لوگوں کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، وہ کام جو کسی وظیفے سے، کسی بھی عمل سے، کسی بھی چیز سے حل نہیں ہو رہا، تو آج کی اس ویڈیو میں وہ آپ لوگوں کا مسئلہ چاہے پہاڑ جتنا کیوں نہ ہو، اس رمضان المبارک میں وہ حل ہو جائے گا۔ اور یہ آپ لوگوں کے پاس ایک موقع ہے، یہ آپ لوگوں نے ضائع نہیں ہونے دینا۔ اس سے پہلے میرے بھائی، ابھی ایک بھائی کا میں وائس سن رہا تھا۔ کوئی بھی اگر مجھ سے کنٹیکٹ کرتا ہے، رابطہ کرتا ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں اونلی وائس میسج، صرف مجھے وائس میسج کریں۔ کیوں؟ جب وہ میسج وائس کرے گا تو میں بھی جواب وائس میں ہی دوں گا۔ تو میرے نام پہ بہت زیادہ لوگوں نے ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنائی ہوئی ہیں، بہت زیادہ چینل بنائی ہوئی ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ شاہ جی فارغ نہیں ہے، وہ مصروف ہیں، وہ عمرے میں ہیں اور میں اس کا اسسٹنٹ ہوں۔ تو میرے بھائی، کوئی بھی اسسٹنٹ وغیرہ میں نے نہیں رکھا ہے۔ کل ایک بھائی کا میں وہی سن رہا تھا، اس نے کہا 3 سال لگ گئے ہیں مجھے آپ کا نمبر ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ تو میں نے کہا بھائی، ہر ویڈیو میں تقریباً میں اپنا نمبر زبانی بولتا ہوں، تو پھر آپ کو 3 سال کیسے لگ گئے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کہیں سے بھی کوئی بھی نمبر اٹھاتے ہو نا، تو آپ وائس میسج اس کا سنو اور آواز میچ کرو۔ اگر آواز میچ ہوتا ہے، آپ کا تسلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کہو میرے بھائی کہ ویڈیو کال پہ اپنے آپ کو مجھے دکھاؤ، 1 سیکنڈ کے لیے دکھاؤ، لیکن ضرور دکھاؤ۔ تو میرے بھائیوں، میرا اپنا جو نمبر ہے، اگر چینج ہوا تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، لیکن ابھی 0344151550 یہ میرا اب تک کا نمبر ہے۔ آئندہ اگر چینج ہوا تو آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا، اور وہ بھی زبانی بتاؤں گا۔ اچھا میرے بھائیوں، اس ویڈیو پر آپ آ گئے ہیں تو یہ آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ یوم القیامہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے اللہ کا گھر بنایا تو قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس کے لیے ایسا محل تیار کرے گا، ایسے گھر بنائے گا کہ اس کے تصور میں نہیں ہوگا، اس کے گمان بھی نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کے اوپر کوئی مصیبت ہے، کوئی مشکل ہے، اس کو دور کرنا چاہتے ہو تو آپ صدقہ دو۔ میں آپ لوگوں کو 2 بات بتاؤں گا۔ بہترین صدقہ، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں کوئی قریبی ہے اور وہ مجبور ہے، ان کو دے دو۔ اس کے علاوہ اگر آپ مدرسے کو دیتے ہو اور طلباء کو دیتے ہو تو اس کا بھی آپ ایک واقعہ سن لیں۔ قیامت کے دن ہر کوئی نفسا نفسی میں ہوگا، ہر کوئی کہے گا یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ تو اس وقت یہ صدقہ آپ کا کام آئے گا۔ کیسے آئے گا؟ شہید کا مرتبہ بہت بڑا ہے، اس کا مقام بہت بڑا ہے۔ اللہ اپنے ذات کے اوپر قسم کھاتا ہے کہ اس کا خون زمین پر نہیں گرا ہوگا، زمین کو نہیں لگا ہوگا، اس سے پہلے اللہ نے اس کی مغفرت کی ہوگی، اللہ نے اگلا پچھلا سب اس کو معاف کر دیا۔
تو قیامت کے دن شہید کو کھڑا کرے گا اور کہے گا بتاؤ شہادت کا جذبہ تیرے دل میں کیسے آیا، کس نے ڈالا، فضیلت کس نے بیان کی؟ تو وہ کہے گا یا اللہ عالم نے بتایا۔ دوسرا آدمی آئے گا، اس نے بہت اچھے اچھے کام کیے ہوں گے، نمازی ہوگا، 5 وقت نمازی ہوگا، تو اس کو کہے گا کہ کس نے بتایا ہے کہ نماز میں اتنی فضیلت ہے، نجات ہے اور یہ فضائل ہیں؟ تو وہ کہے گا عالم نے۔ جو بھی کسی نے نیکی کی ہوگی نا تو وہ کیا کہے گا؟ عالم نے بتایا۔ پھر عالم کو کھڑا کرے گا کہ تم نے ان کو فضیلت بتائی ہے تو آپ کے پاس وسائل کہاں سے آئے ہیں، یہ بات ان لوگوں تک کیسے پہنچائیے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے مسجد بنایا، مدرسہ بنایا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، جو محبت کرنے والے تھے مسجد سے، طلباء سے، تو انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تو ہم نے مسجد بنایا، مدرسہ بنایا اور اس میں طلباء آئے۔ اور طالب علم جب بنتے ہیں، مولوی جب بنتا ہے تو 8 سال لگتے ہیں، حافظ بنتا ہے تو اس کا کئی سال لگتے ہیں۔ تو استاذ نے محنت کی، لیکن محنت کے پیچھے پیسہ کس کا تھا؟ ایک سخی انسان کا تھا۔ تو قیامت میں سخی کو بھی بلایا جائے گا کہ آ جاؤ، تم بھی کھڑے ہو جاؤ۔ اگر تیرا تعاون نہ ہوتا تو شاید یہ لوگ اس مقام پر نہیں ہوتے۔ تو سب سے پہلے، شہید سے پہلے، طالب سے پہلے، حافظ سے پہلے، عالم سے پہلے، نمازی سے پہلے، حاجی سے پہلے، حاج کا بیان کس سے سنا؟ علماء سے سنا۔ اس سے پہلے، سب سے پہلے کس کو بلایا جائے گا؟ مخیر حضرات کو، جس نے زکوٰۃ دیا، جس نے صدقہ دیا۔ سب سے پہلے اللہ جل شانہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس کے بعد عالم جائے گا، شہید جائے گا، حاجی جائے گا، عمرے والا جائے گا اور اچھے لوگ جائیں گے۔ تو میرے بھائی، اگر آپ کے اوپر کوئی مشکل ہے، یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ آپ کے کوئی حاجت ہے، پورا نہیں ہو رہا، یہ تو بہت ہی کم چیز ہے۔ قیامت کے دن اللہ جل شانہ سب سے آگے آپ کو کرے گا۔ تو اسی طرح 6 کنال کا ذاتی اپنا مدرسہ ہے اور بہت سارا اس میں کام باقی ہے اور سینکڑوں طلباء پڑھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اگر آپ چاہتے ہو کہ رمضان میں 1 روپے اگر آپ لگاؤ گے، یعنی 1 روپے کو چھوڑو، 1 کے بدلے اللہ 700 بدلے دے سکتا ہے، 7 کروڑ دے سکتا ہے، 7 ارب دے سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نفل پڑھتے ہو تو اس نفل کا جو ثواب ہے وہ فرض میں لکھا جائے گا، اور جو فرض ہے اس کو 70 گنا کر کے دے دے گا اللہ۔ پھر جب آپ صدقہ کرو گے تو اس کا کیا مقام ہوگا، اس کا کیا شان ہوگا۔ آگے پیچھے میں ویڈیو بھی لگاتا ہوں، اور جو اپنا ذاتی نمبر آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے اس پر آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے۔ اگر کوئی آنا چاہتے ہیں، مدرسہ دیکھنا چاہتے ہیں، بالکل آ سکتے ہیں۔ سریا بھی دے سکتے ہیں، سیمنٹ بھی دے سکتے ہیں، کرش بھی دے سکتے ہیں اور ریت بھی دے سکتے ہیں، جو بھی آپ سے بن پائے گا آپ دے سکتے ہو۔ میرے بھائیوں، یہ مہینہ ایسا ہے، ایسا کہ اگر آپ کے ہاتھ سے یہ نکل گیا اور آپ نے صدقہ نہیں کیا، خیرات نہیں دیا، زکوٰۃ نہیں دیا، میرے بھائی، تو پھر آپ کا نقصان ہے، اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو دل کھول کے اور صرف خالصتاً اللہ رضا کے لیے آپ دل اور جان سے کہیں پر بھی آپ ہیں، آپ 1 روپے سے لے کر 1 لاکھ 1 کروڑ تک دے سکتے ہیں، اور 1 ٹرالی سے لے کر جو ہاتھ والا چھوٹی ٹرالی ہے، ڈمپر تک بھی آپ دے سکتے ہیں۔ جس طرح آپ کا دل مطمئن ہو، جس طرح آپ چاہیں اس طرح آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، ضرور بھی ضرور تعاون کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔